بلاول بھٹو زرداری نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ ایک شخص کے لیے ہر چیز کو روکا گیا، جمہوریت کو، آئین کو، الیکشن کمیشن کو. یہ تاثر کیوں انہوں نے لیا ہے؟ میرے خیال میں ہم وہ ایک شخص کی بجائے ہم پہلیاں نہ بجھوائیں. نواز میرے شریف خیال میں نواز شریف کی بات کریں جو لندن سے تشریف لا رہے ہیں. کل ان کی پاکستان میں آمد ہے. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اپنی ضروریات کے مطابق کبھی وہ شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑتی ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو اسی کے ساتھ انہوں نے اتحاد بھی کیا، ان کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ایک حکومت بھی گرائی، مل کے احتجاجی کمپین بھی کی. ماضی میں بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف تمام یہی جماعتیں بہت سخت بیانات بھی دیتی رہی ہیں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر جو ہے وہ بہن بھائی یا بھائی بھائی بھی بن جاتے ہیں. اس دفعہ وجہ کیا بنی ہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ اوبیسلی ابھی پی ڈی ایم میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، حکومت کر رہے تھے، 16 ماہ ساتھ رہے. ایک جملے میں جواب تو ہے کہ وجوہات سیاسی ہیں، لیکن اس کا سیاسی تجزیہ کرنا یہ آپ کا کام ہے یا سیاسی تجزیہ کاروں کا کام ہے. کام تو آپ کا بھی ہے لیکن آپ بریک لے رہے ہیں. میں نے وہ ریٹائر کر دیا ہے کوئی بات نہیں تجزیہ کار کو. الیکشن اوبیسلی کچھ دنوں بعد آپ انشاءاللہ یہیں پہ ہوں گے واپس ہمارے ساتھ. میرا جو تجزیہ ہے اس سے کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا، کسی کے حق میں جائے گا، کسی کے خلاف جائے گا. جس کے حق میں جائے گا وہ خوش ہوں گے، جن کے حق میں نہیں جائے گا وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ جو نگران ہیں یہ تو غیر جانبدار نہیں ہے، انہوں نے تو ایسی بات کی جو ہمارے خلاف جاتی. 3 دن پہلے غالباً شفقت محمود صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی ان سے دوستی بھی ہے، بٹ اس ملاقات کا کوئی خاص ایجنڈا یا کسی ان کی خواہش پہ ہوئی یا آپ کی خواہش پہ ہوئی؟ میری ملاقات ان سے پچھلی جمعرات کو لاہور میں ہوئی تھی. اس کو میرے خیال میں 9-10 دن ہو گئے. 9-10 دن پہلے جی. 3 دن پہلے کوئی ملاقات نہیں، دوسری کوئی میٹنگ نہیں؟ اچھا. وہ میرے پاس اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ میں کیونکہ لاہور میں تھا. دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں جن سے ایک صحافی کے طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن 3 دن پہلے کیونکہ دوسری خبر چلی نا کہ 3 دن پہلے شاید کوئی الگ سے ملاقات ہوئی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور معلومات کے لیے کہ پچھلے 2 ماہ میں ایک سابق صحافی کے طور پر میری تمام لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. دوست ہیں پرانے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا ہوا ہے. تو جس دن میری ان سے ملاقات ہوئی اس سے اگلے روز میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے کیونکہ یہ چیز چل رہی ہے نا، پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی طرف سے بھی کوئی پریس کانفرنس ہو جائے؟ ان کو ضرورت ہوگی پریس ریلیز کی. میری باقی لوگوں سے بہت ساروں سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا تو کوئی پریس ریلیز نہیں آیا. تو وہ ان کی خواہش ہوگی. نہیں، وہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی نا، کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے، کوئی کسی اور پارٹی میں جا رہا ہے. جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. میرا نہ پریس کانفرنس کروانے میں کوئی کردار ہے، نہ ان کو رکوانے میں کوئی کردار ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایک آخری سوال، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کیئر ٹیکر دور میں گلا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی بھی کر رہی، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خبر دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی پرسوں غالباً جلسے کی اجازت مل گئی ہے. اچھی چیز ہو رہی ہے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے. الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں ساری پارٹیز کر پائیں گے؟ کرنا چاہیے جی، سب کو ہونی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے 18 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی سرگرمی تھی کارساز واقعے کے حوالے سے، جو نجی میڈیا نے جو جس طریقے سے دکھایا، پاکستان ٹیلی ویژن نے وال ٹو وال اس کی کوریج کی. بلاول صاحب کی وہ تقریر جس میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف صاحب کو، بغیر کسی کاٹ پیٹ کے لائیو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کی. تو ہمارا کام کسی ایک فریق کا ساتھ دینا نہیں ہے، ہمارا اس ریس میں کوئی گھوڑا نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ ایٹ لیسٹ تمام جماعتوں کو کوریج ملے گی، الیکشن کیمپین وہ اپنی بھرپور انداز میں آپ دکھا رہے ہوں گے، ان کی مل بھی رہی ہے اور ملے گی بھی.